गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यू ऑल। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज सुबह उसने मौका दिया कि खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर किया जा सके, खुदा के कलाम की स्टडी की जा सके, बाइबल रीडिंग की जा सके। अपनी बाइबल रीडिंग को कंटिन्यू करते हुए पहले दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, मैं तेरा शुक्रगुजार आज की सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी कि खुदा बाप हम तेरे कदमों में आ सके। या खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि ये सब कुछ तेरे फजल ही के बायस मुमकिन हुआ कि खुदा बाप हम तेरे कलाम को पढ़ सकें, सीख सकें और खुदा बाप तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त, इस घड़ी के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी। खुदा बाप, अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, हमें छू और बरकत दे। सारा दिन हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। अब जब तेरे कलाम की स्टडी की जाए, बाइबल रीडिंग की जाए, तो खुदा बाप अपने अल्फाज, अपना तलफ़ुज़ बख्श देना ताकि खुदा बाप हम इस कलाम को पढ़ें, समझें और इसके बायस बरकत पाएं, ना कि इसकी गलत तलफ़ुज़ के बायस है खुदा बाप बायस से गुनाह हमारे लिए ठहरे। और खुदा बाप हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सकें। अपना फजल वाला हाथ हमारे सरों पर रखना, हमें छूना और बरकत देना, शिफा देना, बख्श देना। खुदा बाप, मैं अपनी बीमारी के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे उठा खड़ा किया। खुदा बाप, तेरे कलाम में मरकूम है कि सादक 7 बार गिर जाए तो खुदा बाप फिर भी उसे उठा खड़ा करता है। या खुदा बाप, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपनी बाइबल स्टडी की तरफ वापस आ सका। खुदा बाप, तेरा शुक्रगुजार आज के हवाले के लिए। खुदा बाप, तो अपने अल्फाज, अपनी सोचे, अपना तलफ़ुज़ बख्श दे। पूरे ईमान के साथ तुझे से मांग तेरे पाते हैं, तेरा ही नाम चला, आमीन। आज सुबह अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे इमसाल की किताब और उसका 16वां बाब। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नजर में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई है। हाँ, शरीरों को भी उसने बुरे दिन के लिए बनाया है। हर एक से जिसके दिल में गरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा न छूटेगा। शफकत और सच्चाई से बदी का किनारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बनाता है। सदाकत के साथ थोड़ा सा माल बेइंसाफी की बड़ी आमदनी से बेहतर है। आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। कलाम रब्बानी बादशाहों के लबों से निकलता है, उसका मुंह अदालत करने में खता नहीं करता। ठीक तराजू और पलड़े खुदावंद के हैं, हथेली के सब बाट उसका काम है। शरारत करने से बादशाहों को नफरत है, क्योंकि तख्त की पायदारी सदाकत से है। सादिक लब बादशाहों की खुशनुदी है और वो सच बोलने वालों को दोस्त रखते हैं। बादशाह का कहर मौत का कासिद है, पर दाना आदमी उसे ठंडा करता है। बादशाह के चेहरे के नूर में जिंदगी है और उसकी नजर अनायत आखिरी बरसात के बादल की मानित है। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत बेहतर है। रास्तगार आदमी की शहरा ये है कि बदी से भागे और अपनी राह का निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुद बीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावंद पर है मुबारक है। दाना दिल होशियार कहलाएगा और शीरीन जुबानी से इल्म की फरावानी होती है। अक्लमंद के लिए अक्ल हयात का चश्मा है, पर अहमकों की तरबियत हमाकत है। दाना का दिल
اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشاتا ہے۔ دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں، وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں۔ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ محنت کرنے والے کی خواہش اس سے کام کراتی ہے، کیونکہ اس کا پیٹ اس کو ابھارتا ہے۔ خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے۔ کجرو آدمی فتنہ انگیز ہے اور غیبت کرنے والا خداوند دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ تنخو آدمی اپنے ہمسایہ کو ورغلاتا ہے اور اس کو بری راہ پر لے جاتا ہے۔ آنکھ مارنے والا کجی ایجاد کرتا ہے اور لب چبانے والا فساد برپا کرتا ہے۔ سفید سر شوکت کا تاج ہے، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا۔ جو قہر کرنے میں دھیما ہے وہ پہلوانوں سے بہتر ہے، اور وہ جو اپنی روح پر ضابط ہے اس سے جو شہر کو لے آتا ہے۔ پورا گود میں ڈالا جاتا ہے، پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہے۔ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر سلام نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ امثال 17واں باب۔ عقل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا۔ چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ بدکار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور درغو مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے۔ مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ خوشگوئی احمق کو نہیں سجدی تو کس قدر کم درگوئی شریف کو سجے گی۔ رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں وہاں جوہر ہے، اور وہ جدت توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جیان ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ شریر محض سرکشی کا جیان ہے، اس کے مقابلہ میں سنگ دل قاصد بھیجا جائے گا۔ جس ریشنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے۔ جو نیکی کے بدلے بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ جھگڑے کا پانی سے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسایہ کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے اور اپنے دروازہ کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب ہے۔ کج دلی بھلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گا۔ بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں۔ صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم مطمئن ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے۔ جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت اور رحمت ہو، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح تیرے شکر گزار ہے۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حکیموں کا حکیم، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، طبیب اعظم ہے۔
تو مالک کائنات ہے, تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اب آپ میں تیرا شکر گزار ہوں آج کی اس سیشن کے لیے, آج کی اس بائبل ریڈنگ کے لیے. خدا باپ تو ہمارے ساتھ تھا, تو نے ہماری مدد اور رہنمائی کی, اپنے الفاظ بخشے, اپنا تلفظ بخشا. تیرے شکر گزار ہیں. اے خدا باپ ہمارا یہ کلام پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت ہو, اور جن لوگوں نے انہیں سنا, جو لوگ اسٹڈی میں ہمارے ساتھ شامل تھے, اے خدا باپ تو ان کے لیے بھی اے خدا باپ اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دے. اے خدا باپ سارا دن ہماری حفاظت اور نگہبانی کرنا, اپنا فضل والا ہاتھ بڑھانا, ہمیں چھونا اور برکت دینا, رحم کرنا اور بخش دینا. پورے ایمان, پورے بھروسے, پورے یقین کے ساتھ ہے باپ تجھی سے مانگ کر پاتے ہیں. تیرا ہی نام جلال بھرے. تو جو تھا, جو ہے اور جو آنے والا ہے, جس نے ہمیں کہیں سکھایا ہے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے. جس طرح اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. جس طرح اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں, تو بھی ہمارے قصوروں میں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت, قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرا ہے. آمین.